الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب مار بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سارے لوگوں کا تذکرہ بہت ہی اہتمام سے فرمایا ہے، جس میں خاص طریقے سے انبیاء ہیں. سلام علی ابراہیم، سلام علی اسماعیل، سلام علی الیاسین. قرآن مجید میں جن انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ بامقصد ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. سارے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے. ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے جو نبی نہیں تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر، اور اللہ رب العزت کو ان کی ادائیں اتنا پسند آ گئیں، آپ نے ان کو آزمایا اور آزمائشوں میں وہ کھرے اترے کہ اللہ رب العزت نے ان کی یادگار کو رہتی دنیا تک کے لیے امر کر دیا. حجاج کرام جو جاتے ہیں مکہ، خانہ کعبہ اور عرفہ، مزدلفہ، منی، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ قرار دیا گیا ہے، قدوہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ اس لیے ہیں کہ یہ سب کے جد ہیں، یہ سب کے دادا ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، سب کی نسل انہی سے شروع ہوتی ہے. بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کا آپ کی اولاد ہیں. اور مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رشتے کو جوڑتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو دادا تھے وہ ابراہیم تھے، انہوں نے اس گھر کو تعمیر کیا. آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین گرے پڑے دور میں بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، اور وہ جو طواف تھا ان کا یا ان کی جو عبادت تھی، ما کان صلاتهم الا مقام و تصدیہ، تالی بجانا، سیٹی بجانا، ہلڑ بازی کرنا، یہ ان کی عبادت تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا جو رشتہ تھا، ان کا جو تعلق تھا، اس کا وہ اظہار کرتے رہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونے کے طور پر پیش فرمایا اور کہا کہ یہاں جو کچھ بھی مناسک حج ہیں، اس میں تم کو ان کی جو قربانیاں ہیں اس کی جھلک نظر آئے گی. آدمی وہاں محض جا کر کے حاجی بننے کے لیے نہیں جاتا، وہاں پر جا کر کے کچھ فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے نہیں جاتا،
بلکہ وہاں جاتا ہے تو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے وہ ساری چیزیں جو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو ذریت ہے جس مرحلے سے گزری تھی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام کو یہ بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہی دین میں لے کر کے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کوئی الگ دین نہیں ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو جیسا مجاہدہ کرنے کا حق ہے، اور اس نے تم کو چن لیا ہے بڑے کام کے لیے۔ دین میں اس نے کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ سے دین لے کر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جس کی تجدید اور جس کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ عیسائیوں کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، یہودیوں کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم جن کو اپنا جد امجد مانتے ہو ان کی تعلیمات وہی تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بتایا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی اور پیغمبر کو اسوہ نہیں بتایا گیا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ گرد و پیش میں جتنے لوگ بھی موجود تھے سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے ابراہیم میں اور وہ لوگ جو ابراہیم کے ساتھی تھے۔ تو قرآن مجید نے اگر کسی کے اسوے کے بارے میں رہنمائی دی ہے کہ اس کو نمونہ بنایا جائے، اس کی روشنی میں چلا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ہر قدم پر اسوہ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتایا گیا، قرآن کی آیت میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تمہارے لیے اسوہ ہیں، جو کام انہوں نے کیا وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو میں چند کاموں کا تذکرہ آج کے اس خطبے میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم تمام کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک سے شدید نفرت اور وحدانیت کی طرف آگے بڑھنا، اللہ رب العزت کی یکتائی، اس کی وحدانیت اور اس کی کبریائی بیان کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھرا ہوا پہلو ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت پسند فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے آزمائشیں آپ کے اوپر آئیں۔ جس گھر میں پیدا ہوئے آپ، وہ گھر بت پرستوں کا گھر تھا، لیکن آپ وہاں سے نکلے، اللہ رب العزت کی توفیق سے نکلے، اور بت سے اتنی نفرت تھی اور یہ جو شرک تھا اس سے نفرت اتنی زیادہ تھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ نہ تو بول سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کس کام کے ہیں؟ نفع پہنچانے والی ذات وحدہ لا شریک کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات وحدہ لا شریک کی ہے۔ یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے جو بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑا جو بت تھا کلاڑی اس کے گردن میں لٹکا دی۔ لوگوں نے آ کر کے دیکھا تو کہا کہ یہ ابراہیم کا کام لگتا ہے۔ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بڑے سے پوچھ لو، یہ سارا معاملہ جو یہاں ہوا تو یہ جو بڑا بت ہے یہ بتائے گا، پوری تفصیل بتائے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ تو کہا کہ پھر ایسے بتوں کی تم کیوں پرستش کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ صورتحال یہاں پہنچی کہ ان کے لیے علاوہ تیار کیا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے آزمائشیں بندے مومن کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائے گئے اللہ کے انبیاء، اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے نمبر 1 پر ہوتا تھا، ان کے بعد جن کا ایمان تھا وہ آزمائے گئے اس کے بعد۔ تو ایمان اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کو آزمایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے علاوہ تیار کیا گیا، یہ سب تفصیلات ہم جانتے ہیں۔ لیکن آدمی جب موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت پر اتنا یقین تھا، اتنا بھروسہ تھا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی جو رہنمائی ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ آگ میں جانا پسند ہے لیکن شرک کی جانب جانا پسند نہیں۔ آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے گرد و پیش شرک ہے،
کیا شرک سے ہمیں نفرت ہے، یا شرک جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہماری پیشانی پر بل پڑتا ہے؟ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو، اور اسی آیت میں آگے کہا گیا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ مشرکین پر بہت گراں ہے، یعنی وحدانیت کی دعوت۔ پوری کائنات وحدہ لا شریک کی ہے، اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا جائے؟ سب کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے، پرستش کسی اور کی جائے؟ یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناگوار ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ دوستو اور ساتھیو، یہ بہت بڑی آزمائش کا موقع تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے الاؤ تیار کیا گیا اور الاؤ میں ڈال دیا گیا ان کو، اور ان کے پائے ثبات میں ادنا سی بھی لغزش نہیں آئی۔ اے مشرکین مکہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے جد امجد تھے جنہوں نے شرک کا شائبہ اپنے اندر آنے نہیں دیا، اور آج تم نے دیوی دیوتاؤں کو اپنے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی، یہ واقعہ آپ نے بتایا اپنے مدعوین کو جو مشرکین تھے اور جن کے اندر سعید روحیں تھیں، وہ سب ایمان لے آئیں۔ آپ کو معلوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا آگ میں، تو اللہ رب العزت چونکہ بندوں کو آزماتا ہے، انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات واقع ہوتے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن آج بھی اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم ڈٹے رہیں، جمے رہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نوازشات ہمارے پاس ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ نے جلایا نہیں۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی کے ساتھ ہو جا۔ بردن کے معنی ٹھنڈا ہونے کے ہیں، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ ابراہیم کو تکلیف ہو، اسی لیے سلامہ کا لفظ آگے آ گیا۔ اتنی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی کے ساتھ تو ہو، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ پہلی آزمائش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کو شرک سے سب سے بڑی نفرت ہے، اسی لیے شرک کا شائبہ کسی کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت اس کو معاف فرما سکتا ہے اور معاف فرما دے گا۔ تو شرک سے دور رہنا۔ ایک شرک تو ہم کو وہ نظر آتا ہے جو دیوی دیوتاؤں کے سامنے، پیڑ کے سامنے آدمی سجدہ کر لے، رکوع کر لے، لیکن شرک یہ بھی ہے کہ کام اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے لیکن لوگوں کا دکھاوا بھی اس میں شامل ہو جائے۔ شرک کہتے ہی ہیں چیزوں کو شامل کرنے کا نام ہے شرک۔ عبادات ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوں اور اس میں ہم تمام کو یہ خواہش ہو جائے کہ لوگ بھی دیکھیں اور ہماری تعریف کریں، یہ شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ آپ نے فرمایا یاتی علیکم زمان یطیل الرجل صلاته لنظر الرجل الیہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی نماز لمبی کر دے گا کہ دوسرے اس کی نماز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک۔ تو شرک کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں اسلام میں سب منع ہے۔ وحدانیت اور توحید خالص کی طرف ہم کو آنا چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور یہ کہ کسی بھی چیز سے کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن شرک سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہماری گردنیں تو کاٹی جا سکتی ہیں لیکن شرک کے بارے میں ہم تمام کو یہ آمادہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کوئی مراسم شرک یا شرک کی کوئی چیز اپنا لیں اور اس پر عمل کرنے لگیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اصل ایمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم تمام کو ملتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، اس لیے کہ یہودیوں کی طرف سے بھی کچھ باتیں آتی تھیں، عیسائیوں کی طرف سے بھی کچھ باتیں آتی تھیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہ تو اللہ رب العزت کے لیے یکسو ہو کر کے اللہ کی اطاعت میں کام کرنے والے تھے، اور یہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے یہی ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے شرک سے۔ ہماری زندگی میں شرک کا کہیں بھی شائبہ آنا نہیں چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔
دوسری بات جو ملتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی عزیز ترین چیزوں کو چھوڑ کر کے ہجرت کی اللہ رب العزت کے لیے. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے وہ فلسطین پہنچے. آدمی اپنا گھر چھوڑ دے، اپنی زمینیں چھوڑ دے، اپنی جائیداد چھوڑ دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو یہی پسند ہے. یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل چیز ہے. قربانیوں سے عبارت ہے ہمارا دین. ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے بندہ تیار رہے. عراق سے وہ فلسطین کی طرف کوچ کر گئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینی تھی، اللہ رب العزت کا دین پہنچانا تھا. انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے ہجرت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت عظیم الشان ہجرت ہے. آپ نے سب کچھ چھوڑا، صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑا اور وہ مکہ سے مدینہ چلے گئے اور یہ بتایا کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو وحدہ لا شریک کی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیا مماتی للہ رب العالمین. جو کچھ بھی ہے سب اللہ رب العزت کے لیے. ہمارا مرنا بھی، ہمارا جینا بھی، ہماری عبادات بھی، ہماری مناسک عبودیت بھی، ساری چیزیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. ہمیشہ بندے کو تیار رہنا چاہیے. پھر فلسطین سے ضرورت پڑی تو فلسطین سے مکہ کی طرف ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. انی ذاہب الی ربی سیہدین، انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، جا رہا ہوں، اللہ رب العزت میری رہنمائی فرمائے گا. تو ہمیشہ ہم تمام کو تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بھی قربانی پیش کرنا ہو تو اس کی عادت ڈالنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی قربانیوں کی عادت اگر آدمی ڈالتا ہے تو بڑی قربانیوں کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہجرت کرنا اور اللہ رب العزت کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دینا، یہ پہلو بھی ملتا ہے. تیسری قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ یہ تھی کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر بھی اس پر جمے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے اولاد دینے والا وحدہ لا شریک ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی تو میں اسی پر راضی ہوں، لیکن دعا اگر میں کسی سے کروں گا تو وحدہ لا شریک سے کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. روزی دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی، اولاد نہ دینے والا وہی، سب اس کے پاس ہے. بعض لوگوں کو اللہ رب العزت لڑکے دیتا ہے، بعض لوگوں کو لڑکیاں دیتا ہے، بعض لوگوں کو ملا جلا کے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے. لیکن آدمی اللہ رب العزت سے دعا کرے، اسی کی طرف یکسو ہو کہ میرے مالک رب حب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد دے دے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی برضا تھے، دوسرا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کر رہے تھے، اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ مایوس نہیں ہوئی، کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی، اور انہوں نے کبھی بھی مایوسی جو آئی اس کو کبھی پھٹکنے نہیں دیا، امید کا دامن نہیں چھوڑا. یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری آئی، فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے بیٹے کی خوشخبری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے بیٹے کی خوشخبری دی، بڑھاپے میں بیٹا پیدا ہوا. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے درس نصیحت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ رب العزت کو ابھی آزمائش اور لینا تھا. کیا ہوا؟ کہا کہ یہ جو شیر خوار بچہ ہے اس کو لے کر کے جاؤ اور خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر کے آ جاؤ. یہ پورا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر کے وہ گئے اور وہاں چھوڑ کر کے کھجور کا تھیلا اور پانی. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا تھا. یہ بات صحیح نہیں ہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑا ہے؟ بے آب و گیا بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. لیکن جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ کا حکم تھا اور یہ آزمائش تھی، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کو چھوڑ کر کے وہ آ گئے. اور روایات بہت تفصیل کے ساتھ، ہمارے مفسرین بہت تفصیل سے لکھتے ہیں، محدثین بہت تفصیل سے لکھتے ہیں، علماء بہت تفصیل سے لکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ چھوڑ کے جب واپس ہونے لگے تو پیچھے پیچھے حضرت ہاجرہ بھی لوٹی اور انہوں نے کہا کہ آپ
ایک تھیلی ہے کھجور کی، تھوڑا سا پانی ہے، یہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، آپ کیسے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بول نہیں پا رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ دیکھا وہ بھی تو باپ تھے، وہ بھی شوہر تھے، اور اپنے چھوٹے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے وہ جا رہے ہیں تو دل بھر آیا ہوگا۔ یقیناً وہ بول نہیں پا رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ چلتی رہی بیوی پیچھے پیچھے، پھر پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہاں آپ ہمیں چھوڑ کے جائیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ تو کہا پھر آپ تشریف لے جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ بیوی ہو تو ایسی ہو، پورا گھرانہ ہو تو ایسا ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اور وہ واقعہ آپ کو بہت مشہور ہے کہ تھیلی جو کھجور کی تھی وہ ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، ماں کے پاس دودھ بھی نہیں موجود ہے، بچہ بھی بلک رہا ہے، ماں بھی پیاس سے پریشان ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ تو ماں صفا پہاڑی پر پہنچ گئی کہ دیکھیں ادھر کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے۔ وہاں دیکھا کوئی قافلہ نہیں موجود ہے، تو پھر وہ دوڑی کہ مروا کی طرف جائیں، وہاں دیکھے کوئی قافلہ، اور بچے کو بھی دیکھتی رہتی تھی کہ بچہ ٹھیک ہے، حیات ہے، بچہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، چلا رہا ہے۔ جہاں پر وہ نشیب تھا، جہاں وہ بچہ نظر نہیں آتا، وہاں تیز دوڑتی، آج بھی وہاں گرین سگنل لگے ہوئے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری ماں حضرت حاجہ دوڑی ہیں۔ 7 چکر انہوں نے کیا، اور پھر دیکھا کہ بیٹے کی ایڑی کے پاس تو وہاں زمزم جاری ہو گیا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ کنواں پہلے سے موجود تھا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی وجہ سے جاری نہیں ہوا۔ لیکن جمہور مفسرین اور جمہور محدثین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایڑیوں سے زمزم جاری ہو گیا، اور ایسا کنواں وہ ہے کہ مستقل پانی پیا جا رہا ہے، مستقل وہاں سے مشینوں کے ذریعے پانی نکالا جا رہا ہے اور ختم نہیں ہوتا، اس میں کبھی بھی کائی نہیں لگتی، اس کا رنگ کبھی بدلتا نہیں ہے، اس میں کوئی بو نہیں آتی ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ کہ وہ پانی بھرپور غذائیت رکھتا ہے، جو شخص جس نیت سے اسے پیے وہ قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی مرض میں پیے، چاہے وہ کسی حاجت کے لیے پیے، چاہے وہ کھانا کھانے کے لیے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ وہاں جاری فرما دیا۔ حضرت حاجرہ آئیں اور انہوں نے وہاں پانی کو لمٹ میں کرنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر رحم فرمائے اللہ رب العزت ہماری ماں حضرت حاجرہ پر، اگر انہوں نے اس کو لمٹ نہیں کیا ہوتا، اس کو میڑ باندھ کر کے اس کو اکٹھا نہیں کی ہوتی انہوں نے، تو وہ چشمہ ہو جاتا، دریا ہو جاتا، جو لوگ اسے دیکھتے کہ وہ بہہ رہا ہے۔ یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل چیز تھی۔ اللہ رب العزت آزمائش تو کرتا ہے لیکن ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب آپ اندازہ کریں، بنو جرہم کا قبیلہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہاں پرندے اتر رہے ہیں، لگتا ہے پرندے اتر رہے ہیں تو پانی ہوگا، اور وہاں آ کر کے انہوں نے حضرت عذرا علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم یہاں آباد ہو جائیں؟ تو انہوں نے اجازت دے دی، لیکن کہا کہ زمزم پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ دوستو، وہ پہلا قبیلہ ہے جو مکہ میں آباد ہوا ہے۔ اب چونکہ وہاں بیت اللہ اپنے اصلی حالت پر تو تھا، لیکن اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ زمین کے نیچے چلا گیا تھا، باہر سے نظر نہیں آتا تھا ٹھیک سے، یہ عمارت نہیں تھی ایسی جیسی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کی تعمیر کرو، تعمیر جدید کرو، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کی تعمیر فرمائی ہے، اس کو پھر اوپر کیا اور اس کے جو فاؤنڈیشن ہے وہ ٹھیک کیے اور اس کی تعمیر کی۔ دعا کرتے جاتے تھے اور تعمیر کرتے جاتے تھے، دعا کرتے جاتے تھے اور تعمیر کرتے جاتے تھے۔ آج حاجی لوگ جو جاتے ہیں وہاں پر ایک نشانی موجود ہے، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم موجود ہے، خانہ کعبہ کے دروازے سے لیفٹ سائیڈ میں سامنے وہاں پر موجود ہے مقام ابراہیم، اور کہا گیا کہ اگر تم طواف کر لیتے ہو تو تم اگر وہاں نماز پڑھ لو اس کے پیچھے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں پڑھو۔ دیکھو یہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ آدمی وہاں جاتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں حضرت حاجر رہے ہوں گی، یہاں پر حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہوں گی، یہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح انہوں نے کیا ہوگا، باپ بیٹے نے مل کر کے یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہوگی۔ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ آدمی وہاں جاتا ہے تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محظوظ کرتا ہے، استفادہ کرتا ہے
کہ اللہ رب العزت یہ جو قربانیاں یہاں دینے والے موجود تھے، یہ آپ کا گھر ہے، یا آپ کی برکتیں اور رحمتیں یہاں برس رہی ہیں، میرے مالک میرے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کر دے کہ میں بھی تیرے راستے میں قربانی دے سکوں، اور جو کچھ بھی یہاں تیرے رحم و کرم پر ہے وہ یہ ہے کہ میری مغفرت فرما دے اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ دوستو، مینا کا معاملہ ہے جہاں شیطان نے بہکایا تھا، کنکری ماری جاتی ہے، وقوف عرفہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کوششیں تھیں اور ان کی جو آزمائشیں تھیں اور اللہ رب العزت نے ان کو نکھارا، اس سے جڑی ہوئی۔ سب سے آخری بات جو آج کے اس خطبے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا جب کام کاج میں حصہ بٹانے کے قابل ہوا، وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑ بھاگ کرنے میں، کام کاج میں حصہ بٹانے کے قابل ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو قربان کر دو۔ پہلے تو بچہ تھا ہی نہیں، بانجھ تھی بیوی اور بوڑھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن جب اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی تو پھر آزمائش ہوئی آپ کی، اور یہ کہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو پھر آزمائش ایسی ہوئی جو غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ کسی کو اگر بچہ نہ ہو اور بچہ مل جائے اور وہ بڑی آفتوں سے بچا ہوا ہو، بڑی بیماریوں سے بچا ہوا ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم ہو جائے کہ اس بچے کے ساتھ کچھ کرنا ہے، تو ہم میں سے کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ بھائی ایسی چیز چھوڑو، ہٹاؤ، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے پر، اپنے لڑکے سے مشورہ کیا انہوں نے اور پوچھا کہ بچے، میں پیغمبر ہوں، تم میرے بیٹے ہو، دیکھ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ آزمائشیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اطاعت میں جھکے ہوئے ہیں، لیکن تمہارا مشورہ کیا ہے؟ فلما بلغ معه السعي قال انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے تم بتاؤ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، تو تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان، آپ حکم خداوندی کے سامنے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، اور مجھے آپ صابروں میں پائیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو گرا دیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیٹے نے مشورہ دیا کہ ابا اپنی آنکھ پر آپ پٹی باندھ لیجئے، آپ مجھے دیکھیں گے تو کہیں آپ کو رحم کا مادہ پیدا نہ ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل گرایا تھا، سامنے کے بل نہیں گرایا کہ یہاں سے گردن کاٹیں، جبین پیشانی زمین پر تھی، پیچھے سے کاٹا، گردن آگے سے کاٹی جائے پیچھے سے کاٹی جائے، یہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ چہرہ اگر میں دیکھوں گا بیٹے کا تو شاید میرے اندر کچھ رحم کا مادہ پیدا نہ ہو جائے، لیکن بیٹے کا چہرہ نیچے ہو اور حکم خداوندی یہ ہے کہ کاٹ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور چھری چلا دی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آگ جلاؤ مت، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھری چلو مت۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نہیں چلائی تھی، حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی، کاٹ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ وہ کٹے نہیں، اور فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ ابراہیم تم نے قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ کر دکھایا خواب کو، میرے حکم کو۔ دمبہ لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیے کے طور پر یہ جانور ہے، اس کو آپ ذبح کر دیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے سارے جو کلمہ توحید بلند کرنے والے لوگ ہیں وہ قربانی کرتے رہیں گے، اور یہی وہ چیز ہے سمبلک سیکریفائز، علامتی قربانی کرتے رہیں گے، لیکن اس جذبے کے تحت کہ ہم یہ قربانی دمبے کی، بکرے کی نہیں کر رہے ہیں، بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، یہ جذبہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ جو قربانیاں تھیں، عظیم الشان قربانیاں تھیں، اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا نیک اگر بندہ بننا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانیوں کے نذرانے پیش کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔